افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا بھر میں افراط زر تقریباً 3% پہ ہے اور ہمارے ملک میں یہ تقریباً 9% تک ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ 17% تک جا چکی ہیں۔ آٹے کی قیمت میں 24% اضافہ اکتوبر تک، چینی کی قیمت میں 30% اضافہ اکتوبر تک، اور اس وقت جب کہ حالات خراب ہیں کورونا کی وجہ سے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی روزگار ابھی تک واپس نہیں ملی ہے، انہیں غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پریشان کن سچویشن ہے، وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پروڈکشن ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہوئی گندم کی، وہ تقریباً 2.5 سے 3 ملین ٹن کم ہوئی، اور یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ اور آپ نے چونکہ پروکیورمنٹ پرائس بہت کم رکھی تھی اور انٹرنیشنل پرائسز میں اضافہ ہو چکا تھا، تو اس کی وجہ سے اسمگلنگ بھی ہوئی۔ تو سب سے بڑی وجہ آٹے کی قیمت کے اضافے کی وہ سپلائی شارٹیج۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ حکومت نے جلد سے جلد اقدامات نہیں لیے، کچھ کام سستی سے ہوا، اور جو درآمدات کی ضرورت تھی اس کی پلاننگ ڈیلے ہو گئی، اور وہ ابھی تک مشکل سے 5 لاکھ ٹن پاکستان آ چکے ہیں۔ چینی کے معاملے میں بھی یہی ہے کہانی کہ پچھلے سال چینی کی پروڈکشن میں 7% کمی آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں شارٹیجز پیدا ہوئے ہیں۔ یقیناً اس میں کچھ ہورڈنگ کا بھی پہلو ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سپلائی کی شارٹیج ہونے والی ہے تو وہ ہورڈنگ میں چلے جاتے، انڈلج کرتے ہیں، اور تاکہ اور زیادہ انہیں فائدہ ہو، قیمت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ ہمارا نظام جو پرائس کنٹرول کا تھا، جو ایک زمانے میں بڑے اچھی طریقے سے چلتا تھا، اور مارکیٹس کی ریگولیشن ہوتی تھی، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ پرائس کنٹرول میں کافی مشکلات ہوتے تھے، مگر وہ مشکل کو اوور کم کر کے قیمتوں کو مناسب لیول پہ رکھتے تھے۔ یہ نظام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لوکل لیول پہ بھی ایک فیلئر ہے پرائس کنٹرول کی، تو گورننس فیلئر ہے اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ شارٹیج دونوں مل کر اس لیے یہ بے تحاشا اضافہ ہوا۔ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا اثر بہت برا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بے پناہ طریقے سے پریشان ہیں یقیناً۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا افراط زر میں کمی آنے کے امکانات ہیں؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ شاید افراط زر کی رفتار میں اور اضافہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کل حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے سے زیادہ بڑھا دی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ ٹرکوں میں استعمال ہوتا ہے، جس سے سامان جو ہے کھانے پینے کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اب آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے اور قیمتوں میں تھوڑا بہت اضافہ ہوگا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے تیل کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تقریباً 20% بڑھ چکی ہے، اور یقیناً آنے والے 2 ہفتے یا 1 مہینے میں اور اضافہ شاید کرنا پڑے۔ دوسری طرف جو سب سے اہم سوال اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارا IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو سسپینشن میں رہا ہے فیبروری سے۔ کیا آنے والے دنوں میں کچھ امکانات ہیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں واپس چلے جائیں گے؟ اور اگر جاتے ہیں تو کن کنڈیشنز میں جائیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹس کو بڑھاؤ، اگر وہ کہتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی نرخوں کو بڑھاؤ، تو پھر تو آپ کا افراط زر جو اس وقت 9 ہے وہ اس سال کے آغاز کی طرح 13-14% تک جا سکتا ہے۔